السلام علیکم ناظرین، یہ 22 مئی 1974 کی بات ہے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے تقریباً 100 طلباء شمالی علاقوں کی سیر کے لیے چناب ایکسپریس کے ذریعے ملتان سے پشاور جا رہے تھے۔ گاڑی چناب نگر روا ریلوے اسٹیشن پر رکی تو حسب معمول قادیانی نوجوان مختلف بوگیوں میں داخل ہو کر قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنے لگے، جس سے مسلم طلباء میں اشتعال پھیل گیا اور انہوں نے جواباً ریلوے اسٹیشن پر ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگائے۔ 29 مئی کو چناب ایکسپریس انہی طلباء کو پشاور سے ملتان لے کر واپس پہنچی تو روا سے پہلے اسٹیشن نشتر آباد کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے طلباء کی بوگی پر نشانات لگا دیے اور روا میں اطلاع کر دی۔ جب گاڑی روا اسٹیشن پر پہنچی تو وہاں ہزاروں قادیانی پستولوں، خنجروں، لاٹھیوں، آہنی مکوں اور اینٹوں کے ساتھ مسلح موجود تھے اور گاڑی رکتے ہی طلباء کی بوگی پر ٹوٹ پڑے۔ طلباء نے اندر سے دروازے کھڑکیاں بند کر لیے، لیکن ہجوم نے انہیں توڑ کر بوگی میں داخل ہو کر نہتے طلباء پر حملہ کر دیا، انہیں گھسیٹ کر باہر لائے اور مار مار کر زخموں سے چور چور کر دیا۔ سگنل ہونے کے باوجود گاڑی کو نہ چلنے دیا گیا اور جی بھر گیا تو گاڑی جانے دی گئی۔ دوستو، جب اس بہیمانہ تشدد کی خبر فیصل آباد لائل پور پہنچی تو غم و غصے سے بھرا ہوا شہر ریلوے اسٹیشن پر امڈ آیا۔ جو ہی ٹرین پہنچی تو اسٹیشن پر کوہرام مچ گیا، لوگ جذبات میں آ کر رونے لگے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مولانا تاج محمود اور دیگر علماء کرام نے طلباء اور مجمع سے خطاب کر کے بہنے والے مقدس خون اور قادیانی وحشت کے بدلے کی قسم کھا کر طلباء کو ملتان روانہ کیا۔ اسی روز شام 5 بجے الخیام ہوٹل میں بھرپور کانفرنس کے ذریعے قادیانوں کے خلاف تحریک کا اعلان کر دیا گیا۔ جلوس نکلنے لگے، مظاہرے اور احتجاجی جلسے شروع ہو گئے اور تحریک پورے ملک کے گلی اور کوچوں میں پھیل گئی۔ ہڑتالیں اور قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ ہونے لگا۔ قادیانی شہر اور دیہاتوں سے روا میں پہنچنے لگے، جبکہ کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں، جن میں لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا گیا۔ معروف ادیب اور خطیب اور مشہور صحافی جناب آغا شورش سالی کاشمیری رحمۃ اللہ کی تحریک پر مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا ہیڈ مقرر کیا گیا۔ مستقل انتخابات کے لیے 16 جون 1974 کو لائل پور فیصل آباد میں ملک بھر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کو بلایا گیا۔ عوام کے ملک گیر احتجاج کو ساتھ دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت نے سانحہ روا کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس سردار محمد اقبال نے جسٹس کے سمدانی کو تحقیقاتی افسر مقرر کر دیا۔ جسٹس سمدانی نے روا کا تفصیلی دورہ کیا۔ قادیانی سربراہ مرزا ناصر کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا اور 7 گھنٹے تک خفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ جبکہ تحریک ختم نبوت کا زور توڑنے کے لیے ختم نبوت کے ہزاروں کارکنان کو مختلف دفعات کے تحت جیلوں اور حوالات میں بند کر دیا۔ جلوسوں پر شدید لاٹھی چارج اور آنسو گیس پھینکی گئی۔ کئی مقامات پر قادیانیوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو گھائل کر دیا۔ مجلس عمل ختم نبوت نے پورے ملک میں جلسوں اور کانفرنسوں کا جال بچھا دیا۔ اخبارات اور رسائل نے مضامین اور رپورٹیں شائع کر کے دینی غیرت اور اپنے فرض کا حق ادا کیا۔ عالی مجلس عمل نے 14 جون 1974 کو پورے ملک میں ہڑتال کی اپیل کر دی۔ چنانچہ کراچی سے خیبر اور لاہور سے کوئٹہ تک بے مثال ہڑتال ہوئی۔ دوسری طرف سر ظفر اللہ خان نے قادیانیت کی حمایت حاصل کرنے کے لیے غیر ملکی دورے شروع کر دیے۔ لندن میں ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے پاکستانی حکومت پر قادیانوں کی حفاظت نہ کرنے کا الزام لگایا اور تو اور عالمی اداروں سے قادیانیوں کی مدد کی اپیل بھی کر دی۔ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے ایسوسی ایٹڈ پریس امریکہ کے ذریعے فسادات کی ذمہ داری بھٹو حکومت اور پیپلز پارٹی پر عائد کی اور یہ الہام روا کے در و دیوار پر لکھوایا کہ خدا اپنی فوجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ 30 جون 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے ایک قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی گئی، جس کا متن درج ذیل ہے۔ جناب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان محترمی، ہم حسب ذیل تحریک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں
جبکہ یہ ایک مکمل مسلمہ حقیقت ہے کہ قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ نیز کے نبی ہونے کے اس کا جھوٹا اعلان بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھی۔ نیز کے وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا۔ نیز کے پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار چاہے وہ مرزا غلام مذکورہ کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مذہبی رہنما کسی بھی صورت میں گردانتے ہوں، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیز کے ان کے پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے، مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اور دوستو آپ کو بتائیں کہ اس میں مزید لکھا تھا کہ عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس میں جو مکہ کے مقدس شہر میں رابطہ العالم الاسلامی 10 اپریل 1974 کے درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے، وہ لوگ مسلمان نہیں، اور یہ کہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں۔ مجلس عمل کے ارکان نے الگ سے بھی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے کئی ملاقاتیں کی، لیکن بات کسی نتیجے پر نہ پہنچی۔ کئی بار کشیدگی یہاں تک پہنچی کہ آنے والے حالات خوفناک دکھائی دینے لگے۔ قومی اسمبلی میں تمام ایوان کو خصوصی کمیٹی کی حیثیت دے کر کارروائی کو خفیہ قرار دے دیا گیا۔ 2 مہینے تک کارروائی جاری رہی۔ مسلمانوں کی طرف سے اراکین اسمبلی کو ملت اسلامیہ کا موقف نامی کتاب پیش کی گئی۔ قادیانیوں نے بھی اپنا لٹریچر خوب تقسیم کیا۔ قادیانی سربراہ مرزا ناصر کو موقف پیش کرنے کا تفصیلی موقع ملا۔ 11 روز تک ان سے 42 سوال اور جواب ہوئے۔ مرزائیوں کی لاہوری شاخ کے سربراہ صدر الدین سے بھی 7 گھنٹے تک سوال اور جواب کر کے موقف لیا گیا۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار نے قادیانی اور لاہوری گروپوں کے سربراہوں سے دینی اور مذہبی حوالوں سے ہٹ کر معاشرتی، سماجی اور پاکستانیت کے حوالے سے سوالات کیے تاکہ اراکین اسمبلی کو معاملات سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب تک اسمبلی میں معاملہ رہا، باہر حالات کشیدہ رہے۔ خصوصاً آخری روز بڑا نازک تھا۔ شام کو حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ حکومتی ادارے، انٹیلیجنس اور پولیس چوکنا ہو گئی۔ بڑے شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ بھاری اسلحے کے انبار لگ گئے۔ 7 ہزاروں کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ تحریک کے لیڈروں کی فہرست بھی تیار کر لی گئی۔ قومی اسمبلی میں 28 اگست کو لاہوری گروپ پر سوالن جواباً جرا ختم ہوئی۔ 5 اور 6 سپتمبر 1974 کو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے تفصیلی بیان اراکین اسمبلی کے سامنے پڑھا۔ اس بیان میں انہوں نے اسمبلی کی تمام بحث کو سمیٹ لیا۔ 7 سپتمبر 1974 کو 4 بجے اسمبلی کا فیصلہ کن اجلاس ہوا اور 4:35 پر متفقہ طور پر قادیانوں کی دونوں شاخوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ قادیانیوں کے بارے میں آئین پاکستان میں ترمیم کی گئی۔ قادیانیوں کے بارے میں ترمیمی بل متفقہ طور پر پاس ہو گیا تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قائد ایوان کی حیثیت سے 27 منٹ تک ایک وضاحتی تقریر کی جو ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ اعلان ہوتے ہی پوری اسمبلی خوشی کے نعروں سے گونج اٹھی اور ممبران جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے، حتیٰ کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان بھی گرم جوشی سے گلے ملے۔